ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے جاوید صاحب کا، یہ بڈگام کشمیر سے ہیں اور ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کی کیا رائے ہے؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو کیا مولانا سعد صاحب نے اپنے اس فتوے سے اپنی کیا ہے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ شورا والی جماعت اور مولانا سعد والی جماعت، ان دونوں میں حق پر کون سی جماعت ہے؟ تو دیکھیے جاوید صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھیے تبلیغی جماعت وہ جماعت جو حضرت مولانا سعد صاحب کو فالو کرتی ہے وہ تو بالکل گمراہ ہے۔ کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ جس جماعت کا قائد گمراہ ہو تو وہ جماعت گمراہ کہلائے گی، کیونکہ اگر کسی جماعت کا قائد گمراہ ہے تو وہ جماعت گمراہ کہلاتی ہے، اس پر گمراہی کا حکم لگتا ہے، کیونکہ وہ جو جماعت ہوتی ہے وہ اپنے قائد کو فالو کرتی ہے نہ کہ کسی اور کو فالو کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی جماعتیں ہمارے ہندوستان میں ایسی ہیں جن پر گمراہی کا فتویٰ ان کے قائد کی وجہ سے لگا ہے۔ جیسا کہ جماعت اسلامی کو آپ لے لیں، جماعت اسلامی جب بنی تھی اور جب اس نے کام شروع کیا تھا آزادی کے دور میں، تو بڑے بڑے علماء جماعت اسلامی میں موجود تھے، مولانا منظور نعمانی صاحب، قاری طیب صاحب اور مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب میرے علم کے مطابق۔ لیکن اس کے بعد جب مولانا مودودی کے نظریات کچھ بھٹکے اور انہوں نے صحابہ پر زبان درازی کی اور خلافت و ملوکیت نامی کتاب لکھی، اس میں صحابہ پر انہوں نے تبرہ کیا، تو پھر علماء کرام نے کیا ہے اپنی برات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے ان پر گمراہی کا فتویٰ دیا۔ تو اب جب مولانا مودودی گمراہ ہیں تو ان کی جماعت بھی گمراہ ہے، ان کی جماعت پر بھی حکم لگتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی یہ بندہ جماعت اسلامی سے جڑا ہوا ہے تو یہ حق پر ہے، کیونکہ یہ ان کے نظریات کو فالو نہیں کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت پر جو حکم لگتا ہے وہ اس کے قائد کی وجہ سے لگتا ہے۔ کسی بھی جماعت پر جو حکم لگتا ہے وہ اس کے قائد کی وجہ سے لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو مولانا سعد صاحب کو فالو کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اب رہا مسئلہ شورا کی جماعت کا، دیکھیے میرا ذاتی جو نظریہ ہے شورا کی جماعت کے تعلق سے، حالانکہ جو خامیاں تبلیغی جماعت کے اس گروپ کے اندر ہیں، یعنی جو مولانا سعد کو فالو کرنے والا گروپ ہے، وہی ساری خامیاں شورا والے گروپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ البتہ شورا والوں کے تعلق سے یہ معاملہ ہے کہ شورا والوں میں نرمی ہے، وہ باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وقتی طور پر کیونکہ ابھی شورا والے تعداد میں کمزور ہیں اور ان کا ایک کیا ہے ابھی اثر نہیں ہے، اور وہ تعداد میں قلیل ہیں، کم ہیں، تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی وہ انہیں علماء کے سہارے کی ضرورت ہے، کیونکہ علماء کے کندھے پر بندوق رکھے بغیر یا علماء کا سہارا لیے بغیر کوئی بھی تحریک کیا آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے جب تک علماء کا سہارا نہ ہو، کیونکہ آج بھی الحمدللہ علماء کی ہی لوگ مانتے ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جبکہ باطل فرقے اور باطل طاقتیں اس بات کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے علماء حق سے اور علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے، یہودیت اور عیسائیت اور قادیانیت اس مشن پر لگی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی آج بھی لوگ علماء پر اعتماد کرتے ہیں اور علماء حق سے جڑتے ہیں۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت کا جو دوسرا گروہ ہے، شورائی گروہ جو ہے، دیکھیں باتیں تو ساری وہاں بھی یہی ہیں، یعنی جتنی باتیں ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، ساری قتال کی آیتوں کو یہاں پر فٹ کرنا، عورتوں کا جماعت میں نکالنا، لیکن وہاں اعتدال کسی حد تک ہے، وہاں مطلب بہت زیادہ غلو نہیں ہے۔ اگر علماء کسی بات پر تنبیہ کرتے ہیں، میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ جیسے شورا کی جماعت آتی ہے، ان کو کسی بات سے منع کرو، سمجھاؤ، ٹوکو، تو اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر ناراض نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہاں جی اس پر عمل کریں گے۔ ابھی حال ہی میں میرے پاس 5-6 لوگ آئے تھے شورا کی جماعت سے، اور انہوں نے کچھ سوال و جواب کیے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ نبیوں والا کام نہیں ہے، اور کچھ حدیثوں کو میں نے کوڈ کیا جو وہ من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کو میں نے آگاہ کیا، تو ان لوگوں نے تسلیم کیا اور مانا، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم کیا ہیں ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ اور میں نے کہا جو بھی اصطلاحات جہاد کی ہیں، قتال کی ہیں، وہ یہاں فٹ کرنا چھوڑ دو، یہ ہم ہجرت کر آئے ہیں، آپ نصرت کرو، یا اسی طریقے سے جو بھی اصطلاحات ہیں وہ سب یہاں پر فٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ شورا والوں میں ابھی خیر باقی ہے، شورا والوں میں خیر باقی ہے، اور ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی دو گروپ 2017 میں ہوئے ہیں، وہ ایک طرف ہوئے ہیں علماء
की बहुत बड़ी तादाद शूरा से यूँ कह लीजिए किसी हद तक उलमा की बहुत बड़ी तादाद मुतमईन है, और मुतमईन होने की वजह यह है कि शूरा वाले किसी हद तक बात को तस्लीम कर लेते हैं। हो सकता है कि अभी इस वजह से तस्लीम करते हैं क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, वो कमज़ोर हैं, उलमा के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मैं उलमा से कहना चाहूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि इनको भी ढील दे दी जाए, ये समझ कर कि भाई ये कभी इनको बिल्कुल क्या है, अगर शूरा वालों पर ध्यान दें, तवज्जो दें और मुनकर पर नकीर करते रहें, और इसके अंदर जो गलत चीज़ें शामिल हो गई हैं तबलीगी जमात के अंदर, गलत नज़रियात, गलत अकाइद और गलत चीज़ें, उन चीज़ों को निकालते रहें। अगर ये तस्लीम करते रहें तो बेहतर है, और अगर ना तस्लीम करें तो खुल कर क्या है उलमा फिर इनकी भी मुखालफत करें। तो इसलिए फ़िलहाल जो मौजूदा कंडीशन है, मेरा मानना है शूरा वाले इनके मुकाबले में बेहतर है। वो तो 100% गुमराह हैं, वो तो 100% गुमराह हैं। साद वाले, उनकी गुमराही में कोई शक नहीं। अलबत्ता शूरा वाले कदरे बेहतर हैं, और इनकी इस्लाह पर मुसलसल उलमा को काम करना चाहिए, और शूरा वालों को भी चाहिए कि वो क्या है उलमा किराम से रब्त ज़ब्त रखें और उलमा के बताए हुए मसाइल पर ही अमल करें। उम्मीद करता हूँ जावेद साहब आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल इनका यह था मौलाना साद साहब पर जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, आया दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है या नहीं दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब पर गुमराही का फतवा दिया है, और दारुल उलूम देवबंद ने ये बात कही है कि मौलाना साद साहब के जो नज़रियात हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, और वो जिस तरह की तशरीह कुरान हदीस की कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने कभी भी ऐसी तशरीह कुरान हदीस की नहीं करी है। वो अपना एक अलग नज़रिया कायम कर रहे हैं। इसी वजह से एक उनके मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक फ़िरक़े की शक्ल इख्तियार कर ली है, और फ़िरक़ा एक बन चुका है। तो देखिए, दारुल उलूम देवबंद का मौलाना साद साहब पर जो गुमराही का फतवा है वो यकीनन कल भी था और आज भी है, एक बात। दूसरी बात यह है, बाज़ लोग यहाँ पर झूठ फैलाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मौलाना साद पर दारुल उलूम देवबंद ने कोई गुमराही का फतवा नहीं दिया। तो आज मैं उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं कि आपकी ये बात बिल्कुल झूठ है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद पर गुमराही का फतवा दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है, बाज़ लोग फतवे को तो तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मौलाना साद साहब ने रुजू कर लिया है। उनकी ये बात भी गलत है, मौलाना साद साहब ने रुजू नहीं किया है। बल्कि जिस वक्त दारुल उलूम देवबंद ने पहले, क्योंकि ख़तो किताबत हुई, दारुल उलूम देवबंद ने क्या है खतूत के ज़रिए से उनको आगाह किया कि ये बातें हैं, आप इनसे रुजू करें, तो उन्होंने उन बातों के सबूत के लिए उल्टे सीधे क्या हैं हवाले देने शुरू किए। फिर उसके बाद दारुल उलूम देवबंद से उलमाए किराम का एक वफद गया और मौलाना साद साहब से डायरेक्टली बात भी करी। उसमें मौलाना अरशद मदनी भी मौजूद थे और भी उलमाए किराम मौजूद थे, उनसे बिलमुशाफा बातचीत करी। लेकिन वो क्या है अपनी हरदर्मी के आगे उन्होंने किसी की नहीं मानी। बाज़ लोग ये कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, भाई आप इस तरह वीडियो ना बनाएं और सोशल मीडिया पर ये ना कहें, बल्कि मौलाना साद साहब से डायरेक्ट जाकर मिले। भैया, उन्होंने हमारे बड़ों की नहीं मानी, मुझ जैसे की क्या मानेंगे। वो बड़े बड़े दारुल उलूम के असातिज़ा मौलाना अरशद मदनी भी गए, और बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने, अपने वक्त के अकाबिर उलमा ने उनको हमेशा उनकी गलत बातों पर आगाह किया। मुफ्ती ज़ैद मज़ाहिरी जो ख़ुद तबलीगी जमात में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कई खतूत उन्होंने मौलाना साद साहब को लिखे। उनकी जो गलत तशरीहात हैं कुरान और सुन्नत की, उस पर उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं, किताबचे लिखे हैं, खतूत लिखे हैं और मौलाना साद साहब की खिदमत में पेश करे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी उनको तस्लीम नहीं किया और अपनी उन बातों से कभी भी रुजू नहीं किया। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने ख़तो किताबत भी करी। दारुल उलूम देवबंद का एक वफद भी गया मौलाना साद साहब के पास समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने उन बातों को नहीं माना। तो फिर दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब की गुमराही का फतवा जारी किया, और आज भी दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा मौजूद है। अभी 3 दिन पहले ही रिसेंटली मैंने दारुल उलूम का वो फतवा दारुल उलूम की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और फतवा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, मैं पूरा तफसील के साथ नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मेन पॉइंट आपको सुना दूंगा कि किन बुनियादों पर दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के ताल्लुक़ से ये कहा है कि मौलाना साद गुमराह हैं और अहले सुन्नत वल जमात से उनके नज़रियात मैच नहीं खाते हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त फतवा है, और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही दारुल उलूम की वेबसाइट से फतवा मैंने डाउनलोड किया है। आप लोग भी जिसको शक हो, शुबा हो, दारुल उलूम की वेबसाइट पर जाए और गूगल पर जाकर सर्च कर दे मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम का नज़रिया, फ़ौरन दारुल उलूम की वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पर वो फतवा ऊपर ही आएगा। डाउनलोड का लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये दारुल उलूम का फतवा मेरे हाथ में है, और दारुल उलूम देवबंद ने इस पर वजाहत करी है। मैं जवाब पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए कौन सी बातें हैं, यहाँ से बातें शुरू हो रही हैं।
مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے پاس بہت سارے بیانات پہنچے تھے اور ان کی نسبت ثابت بھی ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ دارالعلوم نے ایسی ہوائی فائرنگ کر کے فتویٰ دے دیا، بلکہ وہ ویڈیو آڈیو کلپ انہوں نے سنی ہے اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے۔ ان میں چند باتیں دارالعلوم نے نقل کری ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، وہ ایک باقاعدہ ایک موٹی کتاب بن جائے گی، لیکن چند باتیں کوڈ کر کے دارالعلوم دیوبند نے گمراہی کا فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیے چند باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5,78,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے، حالانکہ یہ کہنا معاون اور شریک تھے، حالانکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہارون علیہ السلام خود نبی تھے۔ تو یہ دیکھیے ایک بات تو دارالعلوم نے یہ کوٹ کری ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کوٹ کری ہے، نقل و حرکت توبہ کی تکمیل و تزکیے کے لیے ہے، یعنی کہہ رہے ہیں جماعت میں نکلنا اور آنا جانا یہ کہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں، چوتھی شرط لوگ بھول گئے۔ آج تک ہم نے علماء سے، اکابر علماء سے یہ سنا تھا توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، چوتھی شرط مولانا سعد صاحب نے ایجاد کر دی اور وہ ہے خروج، یعنی کہ خروج سے مراد ان کا جماعت میں نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریے کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک بات یہ کہی انہوں نے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند نے ایک بات یہ کوڈ کری ہے جو مولانا سعد نے اپنی تقریر میں کہی ہے، اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، یعنی جو علماء نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، مدرس ہیں اور اس پر جو وظیفہ لیتے ہیں وہ انہوں نے قرار دیا ہے، یعنی سارے علماء، ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء دین کو بیچ رہے ہیں، صرف مولانا سعد صاحب کہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیے تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یعنی دیکھیے کتنی خطرناک بات کہی ہے، یعنی جو لوگ زنا کر رہے ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ لوگ علماء سے، ائمہ سے اور مؤذنین سے، مدرسین سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ علماء کرام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اور آگے کہتے ہیں مولانا سعد، میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے، خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، میں نے کہا اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا سعد صاحب اپنے اس جملے سے پوری امت مسلمہ کے تمام مفتیوں کو، تمام علماء کو علماء سو کی فہرست میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، وہ علماء حق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کیا، بر صغیر کیا، پوری دنیا کیا، پوری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کیمرے والا موبائل رکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جو علماء کیمرے والے موبائل کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، اس کا مطلب پوری امت کے علماء سے آپ عوام کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اور پوری امت کے علماء پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو علماء ان کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ طارق مسعود صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا الیاس گھمن صاحب ہوں، وہ چاہے مفتی شبیر ہوں، مفتی سلمان ہوں، آپ مولانا سعد صاحب کے اکارڈنگ آپ علماء سو میں داخل ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میرے نزدیک علماء حق میں سے ہیں، لیکن
آپ ان کی تائید کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نزدیک علماء سو ہیں۔ آپ کا دل بھی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی عظمت سے خالی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی کیمرے والے موبائل کے جواز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود بھی ویڈیو بناتے ہیں، مولانا الیاس گمن بھی ویڈیو بناتے ہیں، اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی تو کتاب ہے باقاعدہ مسائل موبائل کے نام سے، انہوں نے اس پر باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ کیمرے والا موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء حق کو علماء سو بنا رہے ہیں مولانا سعد صاحب، اور ان علماء کو بھی جو علماء ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بے شمار یوٹیوبر علماء ہیں جو جواب دیتے ہیں، مطلب ہم کوئی بات کہتے ہیں وہ الٹا سیدھا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب عالی جتنے آپ لوگ ہیں جو آپ ان کی حمایت کے دم بھر رہے ہیں، آپ بھی ان کے نزدیک علماء سو ہیں، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے، ان کا فتویٰ آپ کو ماننا چاہیے۔ آپ یوٹیوب کی دنیا سے بالکل قطع ہو جائیں، بالکل کیا ہے، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں، کیونکہ مولانا سعد صاحب کے نزدیک آپ علماء سو ہیں اگر آپ کیمرے والا موبائل استعمال کریں گے اور کیمرہ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو علماء حق کی فہرست میں شامل ہونا ہے اکارڈنگ ٹو مولانا سعد، تو آپ کیا ہیں، بالکل یوٹیوب کی دنیا سے بالکل دور ہو جائیے، جب ہم مانیں گے کہ آپ مولانا سعد صاحب کے بالکل کیا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے یہ چند باتیں تھیں مولانا سعد صاحب کی جو دارالعلوم نے کوٹ کری، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر میں کوڈ کروں گا تو بہت زیادہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، جواب لمبا ہو جائے گا، اور طوالت کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ بہت سی باتیں وہ ہیں مولانا سعد صاحب کی جو قرآن کے، حدیث کے، شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اہل سنت والجماعت کے نظریے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند نے ان کی گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، اور وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا کل بھی فتویٰ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، اور یقین نہ مانے تو آپ دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر لیں، یا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر وہ فتویٰ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں۔